بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ السلام علیکم احباب۔ بہت کافی دنوں تک بچوں کے اگزام چل رہے تھے، چھٹیاں بھی ہوئی تھی سردیوں کی، اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، تو ہم آتے ہیں مرکبات کی طرف۔ آج ہم جو کورس میں جو مرکبات شامل ہیں اس پر بات کریں کہ مرکب کیا ہے، مرکب کی تعریف کیا ہوتی ہے، مرکب تام کیا ہے، مرکب ناقص کیا ہے، پھر اس کی اقسام کیا ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ تو مرکب یا کلام یہ کس کی قسم ہے؟ یعنی یہ دیکھو نا، ہم نے پہلے ایک چیز تعریف پڑھی تھی کہ بھئی علم صرف، علم نحو، صرف میں ہم لفظوں پہ بات کرتے ہیں، نحو میں ہم جملوں پہ بات کرتے ہیں، تو یہ نحو کی قسم ہے۔ تو مرکب یا کلام، دیکھو ہم اگر بات کریں مرکب کہتے ہیں، ایک ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے مفرد، ایک ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے مرکب، یعنی جو ایک ہو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں، فرد سے لفظ ہے، اور ایک مرکب لفظ ہے، مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، یعنی دو۔ اب یہاں پر دیکھو کلام، اور کلام کہتے ہیں جملے کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا بامعنی الفاظ جب ملتے ہیں تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ، بے معنی نہیں بھائی، بامعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، مطلب ہو، الفاظ کے مجموعے کو، گروپ کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ جیسے بچہ نیک ہے، اب اس کا کوئی بچہ الگ لفظ ہے، نیک الگ لفظ ہے، اور ہے الگ لفظ ہے، میرا بھائی، ٹھیک ہے، یا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب مرکب یا کلام کی اقسام، مرکب کی کتنی اقسام ہے، کیا ہے، اس پر دیکھیں۔ مرکب تام یا کلام تام ایک قسم آ گئی، دوسری قسم ہے مرکب ناقص یا مرکب یا کلام ناقص، یہ دو اقسام ہے۔ مرکب تام کی ہم تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ تام کہتے ہیں تمام کو، مکمل کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا ایسا جملہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، اور بات مکمل طور پر سننے والا سمجھ جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مرکب تام یا کلام تام کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، زمین گول ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، ہم دو بھائی ہیں، علی اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اتفاق میں برکت ہے، یہ کیا ہے، یہ مرکب تام ہے، ایسا جملہ ہے یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس سے سننے والے کو بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مرکب تام یا کلام تام کہتے ہیں۔ اب ان کی ہم اقسام نہیں لکھیں گے، چونکہ ہمارے کورس میں چونکہ مرکب ناقص یا کلام ناقص کی تعریف اور ان کی اقسام ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ مرکب ناقص یا کلام ناقص دو۔ اب دیکھو ناقص کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے کہ خراب، جس میں نقص پائے جائے، ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی نہ کوئی نقص ہو۔ تو اب دیکھیں کچھ لوگ اس کو نقص پڑھتے ہیں، اصل میں لفظ نقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہو جاتا ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اس کی تعریف یاد کرو، اس کی تعریف سیم ہے، ایک میں مطلب پورا ہوتا ہے اور ایک میں مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ جس میں مطلب کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور سننے والے کو بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ مثلا اس سے بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ مثالیں دیکھیں، اسلم کی کتاب، اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ اسلم کی کتاب بامعنی الفاظ بھی ہیں، لیکن ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی کہ اسلم کی کتاب میرے پاس ہے، اسلم کی کتاب اچھی ہے، اسلم کی کتاب کہاں ہے، یہ ساتھ میں جوڑا گیا نہیں ہے، اس لیے اس میں بات ادھوری ہے اور بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی ہے۔ نیک لڑکا، اب نیک لڑکا اچھا تھا، اچھا ہے، اچھا رہے گا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر تیز گھوڑا کہاں ہے، تیز گھوڑا بھاگتا ہے، یہ تیز گھوڑا علی کا ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے، صرف تیز گھوڑا ہے، اس سے سننے والا شش و پنج میں رہ جاتا ہے، معنی مکمل طور پر سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھیں مرکب ناقص کی اقسام دیکھیں جو ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ مرکب اضافی ہے، مرکب عطفی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب عددی ہے، مرکب جاری ہے،
مرکب اشاری ہے، مرکب تکراری ہے، مرکب تابع موضوع ہے، مرکب تابع معمل ہے، یہ ہیں۔ اور آج ہم مرکب ناقص کی پہلی قسم پڑھیں گے، اور وہ پہلی قسم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ اب دیکھیں، اصل وہ مرکب جس میں دو اسموں کے دوران معمولی سا تعلق پایا جائے، دو اسموں کے دوران، صرف لفظ نہیں، اسم ہو، کیا ہونا، ناؤن ہونا ضروری ہے۔ وہ مرکب جس میں دو اسموں کے دوران معمولی سا تعلق پایا جائے، یا اس کی دوسری تعریف یہ ہم کرتے ہیں، کوئی بھی تعریف کر سکتے ہیں، وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، یا ہم یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے بننے والے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کی اجزاء کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں نے ہیڈنگ تو نہیں دی ہے، لیکن ہر مرکب اضافی کی اجزاء ہیں، رکن ہے، جز ہیں، تو جس سے مرکب اضافی بنا ہے، تو مرکب اضافی کی اجزاء کون کون سے ہیں؟ مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت۔ یہ تین سے ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے؟ مرکب اضافی بنتی ہے۔ اب دیکھو مضاف الیہ کیا ہے؟ جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے۔ دو اسم ہوتے ہیں تو جس اسم سے دوسرے کا تعلق ظاہر ہو اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یا مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے۔ اور حروف اضافت کا کے کی تو ہم نے بار بار پڑھا ہے، لیکن آج ایک دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ را، رے، ری، نا، نے، نی بھی مرکب اضافی ہیں۔ اب کیسے؟ مثال آپ دیکھ لیجئے گا، حروف اضافت مثال اردو میں دیکھیں، رحیم کی ٹوپی، رحیم کی ٹوپی، تو یہاں پر کی آ گئی، اکرم کی کتاب یہ آ گئی، اسلم کا گھر کا آ گیا، ٹھیک ہے، اسلم کے بھائی تو کیا آ گیا۔ اب دیکھو پشاوری جوتا، اب یہاں پر کا کے کی نہیں ہے، لیکن پشاور کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ ری آئی ہے، یا آئی ہے چھوٹی، اور یا تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ تعلق کو۔ پشاوری چپل، اب یا پشاوری جوتا، اب ہم اس کو اردو میں بولیں گے تو پشاور کی چپل یا پشاور کا، بیچ میں کاف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کا کی آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اس لیے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کا کے کی آپ کسی طرح کنورٹ کریں گے، اگر اس دو اسموں کے درمیان کا کے کی کا تعلق جب ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور ہونا دونوں کا اسم ہے۔ مثلا ملتانی حلوہ، ہم ملتان کا کہتے ہیں، لیکن ملتان تو لفظ ہے، نی آ گیا، ملتان یہ اضافی آ گئی، تو نی کیا ہے؟ یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے، تو ملتان سے تعلق کس کا ہے؟ حلوے کا ہے۔ اب پاکستانی کھلاڑی کہتے کہ نہیں کہتے؟ پاکستان کا کھلاڑی یا پاکستانی کھلاڑی، بات سمجھ آ گئی میری بات؟ اب دیکھیں، یہ آ گئی مثال اردو کی۔ اب مضاف اور مضاف الیہ ان میں کیا ہے اس پر ذرا دیکھیں۔ ہم نے کہا تھا جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے، رحیم کی ٹوپی، رحیم سے کس چیز کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے؟ ٹوپی کا۔ تو رحیم ہمارے پاس کیا ہے؟ رحیم ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم ادھر مثال دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس رحیم ہمارے پاس کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اور رحیم سے ہم نے کس چیز کی ٹوپی تعلق ظاہر کیا ہے؟ ٹوپی کا۔ تو ٹوپی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ اس پارٹ سے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکب اضافی کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اچھا، اب دیکھو کسی طرح اردو میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اردو کی مثالوں میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ مثلا اکرم کی کتاب، اکرم مضاف الیہ ہے، اکرم سے کسی چیز کا تعلق جوڑا گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ پشاوری جوتا، اب پشاور سے کسی چیز کا تعلق جوڑا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ جوتا ہے۔ تو پشاور مضاف الیہ آ گیا اور پشاور مضاف آ گیا۔ لیکن فارسی میں اس سے الٹ ہے۔ کیا ہے؟
الٹ ہے. اب ہمارے پاس خوف خدا ہے. اب اگر ہم اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا خوف. خدا کا خوف. اب جب خدا کا خوف ہم لکھتے ہیں تو ہم نے خوف کا تعلق کس سے ظاہر کیا ہے؟ خدا سے. تو خدا ہمارے پاس کیا آ گیا؟ اور خوف مضاف. لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پر اس طرف بائیں طرف پہلے مضاف آتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. یعنی یہاں پر معاملہ الٹ ہے. پہلے مضاف آئے گا، بعد میں مضاف الیہ آئے گا. صدائے وقت، وقت کی صدا، وقت کی آواز. ٹھیک ہے. زمین کربلا، کربلا کی زمین. حال دل، دل کا حال. اب یہاں پر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ. فارسی میں یہ بات آپ یاد رکھیں، فارسی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فارسی میں فرسٹ جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ مضاف کی ہوتی ہے اور دوسری مضاف الیہ کی ہوتی ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے. اب سمجھ آئی یہاں تک؟ کسی کوئی سوال ہے؟ جی جی سر مرکب تام دو لفظوں کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی مثال؟ مثلا مرکب تام یہ ہے نا میرا بھائی، ٹھیک ہے نا. مرکب تام ہے نا دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کا. ادھر بیٹھو، دو لفظ ہے نا. ادھر بیٹھو دو لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مرکب تام دو لفظ یا دو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ چلے جاؤ. جی آپ کا سوال. مرکب اور عام جملے میں کی فرق ہے؟ کس طرح؟ جملے مرکب سے ہی بنتے ہیں بچے. اب دیکھو جملہ لفظ کا تو نہیں ہوتا نا، ایک لفظ سے جملہ نہیں بنتا، الفاظ سے بنتے ہیں. اور جب الفاظ ملتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں. اب سمجھ آئی؟ تو وہ پھر جملے ہوتے ہیں. اور کسی کوئی سوال؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سوال یہ تھا بچے کا کہ مرکب تام دو لفظوں سے کیسے بنتا ہے. تو ادھر بیٹھو، چلے جاؤ، یہاں آؤ، یہ دو جملوں سے، دو لفظوں سے یہ بنا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.